تو یہ سبق انہوں نے دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہوتی، نہ تشریع کہ قانون نہیں کسی کا چلنا چاہیے، کوئی بندہ حکم نہ دے، اللہ کا حکم بندے مانے، رسول بھی اور جو حکمران ہے وہ اللہ کا صرف حکم نافذ کریں، اپنی طرف سے کوئی حکم نہ کریں، بندہ بندوں پر حکومت نہ کرے، اور نہ تقویری کہ کسی کو سمجھا جائے کہ اس کے ہاتھ میں تقدیر ہے، قسمت ہے، لوگوں کو نفع نقصان دیتا ہے، اس لیے پوجا پاٹ بھی نہ کی جائے، نہ کسی کی نظر و نیاز، نہ کسی سے مدد مانگی جائے، تقدیر پر بھی حکومت اللہ کی مانی جائے، قانون سازی میں بھی اللہ کو حکمران مانا جائے۔ یہ بحث انہوں نے کی اور سمجھایا کہ حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی شے نہیں، تنگ ہوتا جائے گا دائرہ، وہ دھکیلتے جائیں گے، حتیٰ کہ نماز آپ ملازمت کرتے ہیں تو وہ بھی پڑھنے کے لیے اجازت ان سے لینی پڑے گی، چھٹی دیتا آپ کری گئی، اگر نہیں اسکول ٹائم میں یا ٹائم میں دیتا ہے نماز بھی رہ جائے گی۔ تو کفر کے غلبے میں اسلام جو ہے نا، اس کا سوچنا بے وقوفوں کا خیال ہے، اپنی ہو حکومت، اپنی طاقت، اور پھر وہاں اسلام جو ہے نا اپنے احکام پر عمل کرتا۔ بالکل وہی بات جو علامہ اقبال بار بار، وہ بیچارہ اس بات کو سمجھتا تھا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے، پھر ظالم ہی رہ جاتے ہیں، ڈکٹیٹر رہ جاتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں، جس طرح برباد ہوتی ہیں، لوگ صرف دعائی دیتے رہتے ہیں، کالم لکھتے رہتے، بنتا کچھ نہیں۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی لی۔ ہم دولت کہتے ہیں نا، یہ روپے پیسے کو نہیں، عربی میں حکومت کو کہتے ہیں۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، جب دین حجروں میں رہ گیا، حکومت الگ ہو گئی، نہ دین ہی رہا نہ تم رہے، حکومت ظالم بن گئی، دین بے بس ہو گیا، ایک فلسفہ رہ گیا کہ واز کر لو، اثر کوئی کسی کی مہربانی مان لے نہیں، اللہ جا کر جب حکومت تھی اسلام کے ہاتھ میں، پھر وہ پیچھے طاقت تھی نا کہ عمل کرو، نہیں کرو گے تو پولیس اور فوج موجود کرا لے۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، اب طاقت تھی، کہتے تھے نمازیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، صرف زکوٰۃ چھوڑ دو یار، حضور کے زمانہ میں تھی۔ اور کئی لوگ ایسے تھے ظالم، قرآن سے انہوں نے نکال لیا، قرآن سے نکال لیا کہ بس حضور کے زمانے میں اللہ نے کہا تھا تو زکوٰۃ وصول کر، وصل رحم، تو ان کے لیے رحمت کی دعا کر، ان صلاۃ کا سکن، تیری دعا ان کے لیے سکون کا باعث۔ وہ کہتے ہیں نبی کا یہ کام، اب ابو بکر اور دوسرے جو ان کی دعائیں یہ کام کر سکتی، کیا فائدہ ان کو دینے کا؟ اس وقت کیا کریں ان کے ساتھ؟ یہ تو قرآن سے دلیل لیتے ہیں کہ رسول کا یار یہ منصب تھا کہ لوگ لاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم صلی علی نبی افضل، اور ان کی دعا اللہ کہتا تیری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث، کہ رسول نے ہمارے لیے دعا کرے، صلوات رسول، وہ زکوٰۃ اور صدقہ دے کے رسول کی دعائیں لیتے ہیں، تو ان کی صرف دعائیں نہیں مگر چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بندے نے بھی کہا کہ ابو بکر اب اتنے فتنے ہیں، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ جعلی نبی بن گئے، چلو یار یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ان کو ابھی رہنے دیں۔ آپ نے فرمایا سن، اللہ نے سورہ توبہ میں جب یہ اعلان کیا تھا نا کہ 4 مہینے کے اندر اسلام لاؤ یا یہ ملک چھوڑ دو ورنہ تمہارا اراد تلوار سے کیا جائے گا، یہ نوٹس دے دیا گیا، تو وہاں یہ بات کہی گئی کہ آپ کس طرح پتہ چلے گی اسلام لائیں؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ شرک سے توبہ کر لیں، نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ، اخوانکم فی الدین، ان کا کلمے پر بات نہیں تھی، نماز اور زکوٰۃ 2 شرطیں تھی ساتھ، اس لیے جو ان میں سے کوئی چھوڑے گا وہ پھر پہلے کی طرح کافر سمجھا جائے گا۔ میں جو نماز زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس کے خلاف جنگ کروں گا، حتیٰ کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیں کہ ایک رسی صرف کہہ میں اتنی زکوٰۃ میں سے روک لوں، وہ بھی چھوڑ لیجیے، بغیر نہیں چھوڑوں۔ یہ طاقت کی بات ہے، اسلام کے پیچھے قوت تھی، یہ واز نہیں تھا، آرڈر تھا۔ اب جب واز بن گیا، واز اگر تنگ ہوتا ہوتا، کافروں نے جو چاہا تعلیم ان کے مطابق ہو گئی، ہمارے بچے ان رنگوں میں رنگے گئے، لباس وہی ہو گیا، کھانے پینے کے طرف گئے، ناچ گانے سے روک ہی نہیں سکے، دن بدن ایسے ہی ہوتا جائے گا۔ علاج وہی ہے کہ لوگ پیچھے پلٹیں، علماء کو عقل آئے، ہر جگہ سے واز ہو، اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت کے بغیر دین نام کی کوئی شے، یہ ہے۔